السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج جمعہ کا دن ہے، 17 رجب 1441 ہجری اور 13 مارچ 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا 10واں پارہ سورہ توبہ اور 59ویں آیت مبارکہ۔ رب کائنات نے منافقین ہی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ کے سبق کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا کہ ان میں سے کچھ بدبخت ایسے ہیں جو صدقات کے معاملے میں آپ پر تانا زنی کرتے ہیں، اگر ان کو کچھ مل جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اگر کچھ نہ ملے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ 59ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اور اگر وہ خوش رہتے، ما جو آتاہم اللہ، رب کائنات نے ان کو عطا کیا، ورسولہ، اور نبی علیہ الصلوۃ نے، وقالوا، اور کہتے حسبنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، سیؤتین اللہ، ان قریب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے، من فضلہ، اپنے فضل سے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا، بلا شبہ ہم، اللہ کی طرف راغبون، راغب ہونے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ سنیے گا۔ اور اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ مال پر راضی ہو جاتے اور یہ کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کافی ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ہمیں عطا کریں گے، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے پہلی بات یہ بیان فرمائی ہے کہ رب کائنات نے یہاں پر دراصل پچھلی آیت مبارکہ میں منافقین کا جو طرز عمل تھا اس کے برعکس دوسرا راستہ رکھا ہے، اور وہ راستہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں بہت بڑا ادب اور ایک بہت بڑا راز ہے، اور وہ راز کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال پر خوش ہو جانا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور پھر اللہ ہی کی طرف انسان کو رجوع کرنا چاہیے، اور رجوع کرنے کا طریقہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی ہے، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کی تصدیق ہے، اور جو کچھ رب کائنات سمجھائیں اس کو سمجھ کر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی ہے۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے یہاں پر ایک خاص بات کی طرف اشارہ فرمایا، اور اس کا تعلق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں غنیمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ایک خاص داستان اور ایک خاص قصہ یہاں زیر بحث ہے، غزوہ تبوک اور اس کا پس منظر، تو یہاں پر مطلق طور پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد مال غنیمت اور دیگر صدقات ہیں۔ اور یہ جو بات ہے نا وقالوا حسبنا اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں کافی ہے، اور یہ تو ایک غزوہ تھا جس کے بعد مال غنیمت ملا، اللہ رب العزت نے قیامت تک جہاد کو جاری رکھنا تھا،
اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ مال غنیمت کا سلسلہ بھی قیامت تک جاری رہتا، تو ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پر امید رہتے کہ آج ہمیں کچھ مال ملا ہے، آئندہ بھی ملتا رہے گا، شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف راغب ہو جائیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر راضی رہتے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر تک محدود رکھتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم کی تھی اس کے منصفانہ ہونے پر یقین رکھتے تو ان کے لیے یہ دنیا اور آخرت میں آسانی تھی۔ یہاں سے اہل علم نے ایک اور بڑی اہم بات اخذ کی ہے، اور اس بات کا تعلق قیامت تک کی آنے والی انسانیت اور اس کے بعد پھر امت مسلمہ کے لیے ہے، اس امت مسلمہ کے ساتھ ہے، کہ بظاہر یہ بڑی دور کی بات ہے، لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس کا تعلق اس آیت مبارکہ کے ساتھ بہت گہرا ہے، اور وہ یہ کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں شرعی معاملات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں، آپ کی جو ارشادات ہیں، آپ کی جو توجیحات ہیں، ان تک محدود رہنا چاہیے، ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور یہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ بات اس آیت مبارکہ کے ساتھ کوئی لا تعلقی والی نہیں، یعنی بظاہر تذکرہ منافقین کا ہے، لیکن تربیت قیامت تک کی آنے والی امت مسلمہ کی ہے، قیامت تک کی آنے والی انسانیت کی ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بعض لوگ اس قسم کی آیات مبارکات کو بنیاد بناتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں ہے کہ جو اللہ نے دیا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اس پر اکتفا کرنا چاہیے، ان قریب ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کریں گے۔ اب عام آدمی یہ بات سن کر بڑا متاثر ہوتا ہے، جی بات تو واقعی درست ہے، اس کا مطلب ہے اللہ بھی دے سکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دے سکتے ہیں، لیکن عام آدمی بیچارے مسکین کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ بات ایک خاص واقعے کے پس منظر میں ہو رہی ہے، بات یہاں منافقین کی ہو رہی ہے کہ منافقین جو ہیں وہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ جو تقسیم تھی اس پر راضی رہتے تو یقینی طور پر ان کے لیے یہ بہتر ہوتا، لیکن ظاہر بات ہے جب انسان کا عقیدہ بگڑتا ہے تو پھر صورتحال اسی قسم کی بنتی ہے کہ انسان قرآن کی آیات مبارکات کو اپنے مفہوم کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم ان آیات مبارکات کو آج کے حالات پر منطبق کریں تو پھر ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو منافق ڈکلیئر کرنا پڑے گا، اور اس بات سے کوئی بھی متفق نہیں ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔